اگر کوئی غیر اسلامی ادارہ، کوئی کنونشنل ادارہ بعض شرائط کی، حدود کی رعایت رکھے تو وہ بھی اسلامک فائنینس کی سروسز فراہم کر سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ایک دکان کے اندر صحیح چیزیں بھی مل رہی ہیں، غلط چیزیں بھی مل رہی ہیں، تو جو غلط چیزیں ہیں وہ تو غلط ہی کہلائیں گی، لیکن اس دکان سے صحیح چیزیں خریدنا جائز ہوگا۔ تو اسلامک فائنینس کی سروسز اگر کوئی کنونشنل ادارہ دینا چاہتا ہے تو اس کی شرط میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جس پیسے سے وہ یہ کام شروع کر رہا ہے وہ کم از کم ایسا پیسہ ہو کہ جو مکس تھا اور اس کے اندر حلال اور حرام دونوں مکس تھے، اور زیادہ پورشن جو تھا وہ حلال کا تھا۔ اسی طریقے سے وہ جو کچھ سروسز دے رہا ہے اس کے اندر یہ تمام بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق یہ کام کر رہا ہو، جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں ان کو اس کی بنیادی معلومات ہوں۔ یہ سب شرائط ہیں۔ اگر کوئی غیر اسلامی ادارہ، کوئی کنونشنل ادارہ بھی اس قسم کی سروسز دے اور وہ واقعتاً ان شرائط کو پورا کرے تو اس کی گنجائش ہے۔ عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ ادارے جو غیر اسلامی سرمایہ کاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ اسلامی سرمایہ کاری کی ونڈوز کھول سکتے ہیں؟ تو فقہا نے اس کے بارے میں ضوابط بیان کیے ہیں۔ فقہا نے دو ضابطے ہمیشہ الگ رکھے، حلال حرام کے قواعد و ضوابط ہمیشہ سے الگ ہیں، اور پاکی ناپاکی نجس کے مسائل الگ ہیں۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے شریعت نے حلال حرام میں ہمیشہ یہ دیکھا کہ ایک آدمی اگر کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے کہ جس میں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے لیکن زیادہ تر حلال ہے، مثال کے طور پہ اس کا جو ٹوٹل 100 روپے ہیں، اس 100 روپے میں سے 40 روپے جو ہیں وہ حرام کے ہیں اور 60 روپے جو ہیں وہ حلال کے ہیں۔ اب یہ آدمی اس اپنے مشترکہ مال میں سے کوئی خاص ڈینومینیشن کے بغیر اور خاص تعین کیے بغیر کوئی 20 روپے سے نکال کے کوئی حلال کام شروع کر دیتا ہے، تو شریعت یہ کہے گی کہ یہ اس کے جو حلال 20 روپے سے اس نے شروع کیا ہے کام، اس سے حاصل ہونے والا نفع حلال کہلائے گا۔ اور یہ فقہ نے اس کے باقاعدہ ضوابط بیان کیے ہوئے ہیں۔ اسی فقہ کے ضوابط کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ ادارے جب اپنی اسلامک ونڈوز کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے شریعہ بورڈ سب سے پہلے یہ باقاعدہ شریعہ بورڈز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس انیشیل کیپٹل منی کو، جو انیشیل راس المال آتا ہے، اس کی نگرانی کریں کہ وہ انیشیل کیپٹل منی کہاں سے آئی تھی۔ تو بعض دفعہ تو یہ شروع جب ہوتے ہیں ادارے تو وہ بھی جو بھی کمپنی ہوتی ہے وہ ایک نئے سرے سے کیپٹل ان کے اندر ڈالتی ہے۔ اگر نئے سرے سے راس المال ڈالا گیا ہے تو اسے تو حلال ہی سمجھا جائے گا، لیکن اگر غیر متعین طور پہ راس المال نکالا تب بھی اس کو حلال ہی کہا جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی کفایت نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اندر مثال کے طور پہ اگر اسلامک بینکس کی ونڈوز ہیں، اسلامک بینکس ہیں، ان کا تو باقاعدہ ضوابط ہیں، لیکن اگر کوئی غیر اسلامک کنونشنل بینکس ہیں، ان کی اسلامک ونڈوز ہیں، تو اس کے باقاعدہ ضوابط بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ اصول و ضابطے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ وہ بینک ان اے بینک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک سے بھی مثال کے طور پہ اگر اسٹیٹ بینک سے اس کا معاملہ ہے تو اسٹیٹ بینک سے بھی اس کے معاملے جو ہیں وہ کنونشنل بینک کا الگ اکاؤنٹ کھلتا ہے اور کنونشنل بینک کی اسلامک ونڈو کا اکاؤنٹ الگ کھلتا ہے۔ کنونشنل بینک کی اسلامک ونڈو کا کرنٹ اکاؤنٹ کھلتا ہے، اس کی ٹریجری بھی الگ ہوتی ہے، اس کے اکاؤنٹس بھی الگ ہوتے ہیں، اس کے اکاؤنٹس میں اتنی فائر والز رکھی جاتی ہیں درمیان میں کہ وہ پیسہ کہیں بھی مخلوط نہ ہو جا کے۔ اور شریعہ بورڈز اور شریعہ ایڈوائزرز اور شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹس، شریعہ میکانزم اس طرح بنایا جاتا ہے کہ یہ پیسہ کہیں بھی مخلوط نہ ہو اور وہ پیسہ الگ رہے، اس کی ٹریجری بھی الگ ہوتی ہے، ریگولیٹری پرسپیکٹو سے بھی وہ بالکل الگ ہوتا ہے، اس کے معاہدات شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، انہی ضوابط کے مطابق وہ آگے سرمایہ کاری کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ شریعہ سپروائزرز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو کنونشنل بینک کے لیے بھی اسلامک ونڈو الاؤ ہے، جائز ہے۔ ایک انویسٹر کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ادارہ اسلامک فائنینس کی سروسز آفر کر رہا ہے، اس قسم کی پروڈکٹس آفر کر رہا ہے، اس کو اس کی اتھارٹی حاصل ہے، اس کو اسٹیٹ بینک سے یا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے
اس کی اجازت اور لائسنس حاصل ہے؟ اسی طریقے سے کیا اس ادارے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس چیز کا ایکسپیرینس رکھتے ہوں، اس کی نالج رکھتے ہوں اور وہ باقاعدہ اس کو سپروائز کر رہے ہوں؟ ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اور وہ اس میں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کا کیا تجربہ ہے۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی اس قسم کی پروڈکٹ آفر کی جاتی ہے تو اس کے آفرنگ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، بنیادی اسٹرکچر ہوتا ہے کہ کیا چیز دی جا رہی ہے۔ اس کو جس وقت کوئی اس طرح کا کام شروع کیا جاتا ہے باقاعدہ پبلک کو دکھایا جاتا ہے، اس طرح کے ڈاکیومنٹس پبلک کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز آفر ہو رہی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہوتی کہ ایک عام آدمی اس کو نہ سمجھ سکے، اور اس کے اندر بہت اچھی بات ہے کہ انویسٹرز جو ہیں وہ خود انٹرسٹ لیں اور وہ محض افراد کے اوپر ریلائی نہ کریں، اداروں کے اوپر ریلائی نہ کریں، بلکہ وہ خود بھی اس چیز کی معلومات حاصل کریں کہ آخر یہ ادارہ کیا چیز آفر کر رہا ہے اور یہ کیسے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے اور اس میں تمام اصول جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں۔ اس کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس اسٹرکچر کو یا جو معاملہ وہ بتلا رہے ہیں اس کو کسی جاننے والے سے جا کے پوچھ لیا جائے، کسی عالم سے اس کی کنفرمیشن لے لی جائے کہ جی یہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ادارہ جب یہ سروسز آفر کر رہا ہوتا ہے تو آیا وہ ایک مرتبہ جب اس نے یہ سروسز کا آغاز کیا اس وقت تو اس نے شریعہ ایڈوائزر سے، شریعہ بورڈ سے اپروول لے لی اور اس نے تمام یہ ڈاکیومنٹس وغیرہ لوگوں کو دکھا دیے، لیکن آئندہ کیا وہ ان گائیڈ لائنز کے اوپر جو اس کو شریعہ بورڈ نے دی ہیں عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو ان چیزوں کی ایشورنس جو ہے وہ آڈٹ کے ذریعے سے، شریعہ آڈٹ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور شریعہ بورڈ جو ہے وہ سالانہ اس چیز کی رپورٹ دیتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس چیز کو ڈسکلوز کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہوئی، کیا چیز غلط ہوئی، اور یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ان چیزوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسلامک بینکنگ بنیادی طور پہ دنیا میں آج اس کا ایک نیا نام اب گزشتہ 3-4 سال سے آیا ہے جب انہوں نے ایسٹ بیک بینکنگ کہی، تو یہ تو تمام کے لیے ہے کیونکہ اس کے دنیاوی فائدے تو سب کو ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ دس از ایتھیکل بینکنگ۔ یہ بینکنگ چند ایتھکس پہ بیس کرتی ہے، اینڈ دوز ایتھکس آر ڈرائیوڈ بائی سورسز آف شریعہ، جو شریعہ سے ڈیوائن اتھارٹی سے ڈرائیو ہوئے ہوئے ایتھکس ہیں۔ وہ کوئی پرسنل اورینٹڈ ایتھکس نہیں ہے کہ کسی نے بیٹھ کے ایتھکس کو ڈرائیو کر لیا، نہیں، وہ ایسے ایتھکس ہیں جو ڈیوائن اتھارٹیز نے ڈرائیو کیے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ ان ایتھکس کے مطابق جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوگی۔ تو اس سے فائدے، دنیاوی فائدے اس کے جتنے ہیں، وہ ایسٹ بیس بینکنگ ہے، اس کے رسک اینڈ ریوارڈز میں شیئر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسٹس میں شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایسٹس کو وہ اون کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام فوائد مسلمان کو، غیر مسلم، مسلمان سب کو حاصل ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ کہیں پر بھی کوئی ایسی خدوغن نہیں لگائی جاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف اس میں مسلمان سرمایہ کاری کر سکتا ہے، غیر مسلم نہیں کر سکتا۔ اور اس کا تجربہ اس وقت ملیشیا کے اندر ہے کہ ملیشیا کے اندر بہت سارے ڈپازیٹرز اسلامک بینکنگ کے وہ غیر مسلم ہیں جو وہاں پہ چائنیز مینورٹیز رہتی ہیں، اور وہ بہت کثرت سے اسلامک بینکنگ کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں اور نان مسلمز ہیں اور وہ اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں بیکاز دے بلیو کہ اٹ از ایتھیکل بینکنگ اینڈ دس مور بینیفیشل کمپیئر ٹو ادر کنونشنل بینکنگ۔